यहाँ पे बात हो रही थी کہ صوفی ہے کون اور ہر دور کا صوفی کون ہوتا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ گفتگو چلی اور بات ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے بات کی، کلچر کی بات ہوئی، پولیٹیکل اسلام کی بات ہوئی، خرم الہی صاحب نے جاوید نامہ کا ذکر کیا، تین لوگوں سے جو اقبال نے سوال کیا تھا، اور میرا خیال یہ تک شاید صاحب پوچھیں کہ ان لوگوں کو منتخب کرنے کا ریزن کیا، تو طاہرہ کو کیوں لے کے آئے تھے، تو چلیں منصور بن حلاج کو لے کے آئے، غالب کو لے کے آئے، اور قرۃ العین طاہرہ کو لانے کا مقصد کیا تھا، تو شاید اس پہ بہت لمبی ایک بحث چلتی اور اس پہ موضوع بات ہوتی۔ جس دور میں ہم لوگ زندہ رہ رہے ہیں، اور جیسے کچھ دیر پہلے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی گئی، ہم ہمیشہ وقت کی قید میں چونکہ ہم لوگ ہوتے ہیں، تو ہم وقت کی قید کے اندر رہ کے سوچتے ہیں، اور وقت سے باہر نہیں ہم سوچتے۔ ہمارے نزدیک اس وقت سے مراد وہی ہے کہ جس لمحے میں، جس وقت میں، جس لمحہ موجود میں ہم اور آپ زندہ رہ رہے ہیں، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے 1912 میں اقبال نے کہا تھا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کی انڈے ہیں گندے۔ 112 سال گزر گئے، 100 سال پہلے بھی یہ گلہ تھا، آج بھی یہ گلہ ہے، کل بھی یہ گلہ رہے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں ڈائمینشنز آف ٹائم اینڈ اسپیس کی، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مسلمان آج، وہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ایرانی، جب کیا وجہ ہوئی مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سپارہ۔ میں بہت مختصر طور پر میں لیڈ لوں گا جب میں بات کروں گا، اور مجھے احساس ہے کہ مجھے شاید میرے سامنے جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس درجے کے سوالات کیے گئے، میرا علم ان سوال کرنے والوں جیسا بھی نہیں ہے، اس سے بھی کم ہے، لیکن میں اس جگہ سے لیڈ لوں گا کہ جب پہلی دفعہ ہرا کے اندر جب اقرا کا پیغام لے کے آئے، تو دنیا کے سب سے بڑے انٹلیکچوئل، دنیا کے سب سے بڑے عقل کے مالک، انہوں نے کہا تھا میں نہیں جانتا۔ تو میں اسی نہیں جاننے سے آغاز کروں گا، اور کوشش کروں گا تھوڑی سی بات کرنے کی۔ صوفی کی بات ہوئی، صوفی کے بارے میں بڑے ڈیٹیل میں بات ہوئی، اور یہ بڑے اچھا صوفی کے بارے میں ورک صاحب نے جو بات کی کہ صوفی لے کے پیغام کیا لے کے آتا ہے، اور پھر صوفی کے بارے میں یہ بھی بات ہوئی کہ جب صوفی کی ضرورت پڑی تو کہیں مجدد الافسانی بن گیا، کہیں محی الدین ابن عربی کے طور پہ نظر آیا، کہیں پہ پوری آٹومن امپائر کے دوران آپ دیکھتے ہیں آپ کو صوفیہ سامنے نظر آتے ہیں، کہیں لاہور میں غزنوی سے بہت پہلے ایک سید علی حجویری نامی آدمی آتا ہے، لاہور کے اندر پیغام لے کے، اسلام کا پیغام لے کے آتا ہے۔ تو صوفی صرف اپنے وقت کا نہیں ہوتا، اسی لیے جو صوفی جب آتا ہے تو صوفی آپ کو اس خلیے میں نہیں نظر آتا جس خلیے میں ہم ایک خاص خلیے میں دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ صوفی اس دور کے لوگوں کے حلیے میں آتا ہے۔ جب آج کے انسان کو صوفی کلین شیف چاہیے، جب آج کا انسان خرم الہی کی بات سنتا ہے، تو صوفی کو بھی خرم الہی کی طرح نظر آنا چاہیے۔ جس دور کے انسان صوفی کو امیر خسرو یا نظام الدین اولیاء کے سامنے بیٹھ کے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے موسیقی کے ساتھ سمجھانا ہے، تو صوفی موسیقی والا آئے گا۔ جس دور کے صوفی کو یہ احساس ہے کہ میں نے قوالی اور گانے کے درمیان بھجن جیسے بات کی، اور جب صوفیہ کے ہاں دوسری بات آئی تو کہیں پہ صوفی نصیر الدین نصیر کی طرح آئے گا۔ جس دور میں صوفی نے پیغام پہنچانا ہے تو صوفی کہیں بلے شاہ ہوگا، صوفی کہیں سلطان باہو ہوگا، اس لیے کہ صوفی از لیونگ بیونڈ ہز ٹائم اینڈ اسپیس۔ صوفی اپنے وقت کی قید سے آزاد ہو کے رہ رہے، صوفی اپنے وقت کی قید سے کہیں آگے اور کہیں پیچھے دیکھ رہے۔ اور بائی دا وے جب ہم بات کرتے ہیں کہ صوفی اللہ کا دوست ہے نا، کہ اللہ کا دوست ہونے کی شرط کیا ہے کہ جس پہ نہ خزن ہوتا ہے اور نہ خوف ہوتا ہے، تو ہی از لیونگ اپنے دونوں ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد ہو کے رہ رہا ہے۔ تو دونوں طرح ہے، یا صوفی اس سے آزاد ہو کے رہتا ہے، یا یہ دونوں چیزیں آپ اڈاپٹ کر لیں تو آپ اس سے آزاد ہو کے چلے جائیں گے۔ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا تھا، تو راہ نہ ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہو گر ہم نشیں محمل نہ کر قبول۔ تو عشق تو ماتھا ٹہنا کیا، عشق تو چلتے رہنے کا نام ہے، عشق تو کہیں رکتا ہی نہیں ہے۔ اور جیسے یہاں سوال کی الف شفق کا بات ہوئی کہ 40 سال کی عمر، میرے اپنے خیال میں
عمریں گزر جاتی ہیں، عشق کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ عشق کی جو انتہا ہے وہ بہت کہیں دور ہے. ہم صرف عشق کی وہ بول بلائیوں میں کھو کے گزرتے جاتے اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں سمجھ آ گئی. ہمیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سارے ہم سوال کرتے ہیں، ہم پین اسلامزم کی بات کرتے ہیں، ہیومنس کی بات کرتے ہیں، جیسے بات کی کہ جو صوفی اور اللہ کے رسول کا نظریہ رحمت اللہ عالمین رب العالمین، تو اللہ نے انسان کو بنایا کہ وہ سجدہ ہمیں کیوں کرنے دیا؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں نہ ہم کو بہت طاقتور ظلوم جہولہ تھے، ہم نے وہ ساری چیزیں اٹھا لی، تو کیا ہوا کہ وہ ایک صدا کا ہمیشہ سے عبادت گزار سارا دن، اور جو بات آج ہوئی کہ انکار، اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر؟ تو جس کو انکار کی جرت ہوئی، ٹھیک ہے، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. تو جس نے انکار کی جرت کی اور ہمارے مقابلے میں سامنے جب اللہ نے ہمارے لیے کیا، تو کیوں ہمیں بنا کے بھیجا کیوں گیا؟ کہیں پہ بہت سارے بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اس کے علاوہ نہیں پیدا کرا الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو صرف عبادت کے لیے پیدا کی ہے. تو ہم بہت سارے نظریات ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں، اور میں قرآن سے مدد لیتے ہوں. جب قرآن کہتا ہے حل میں مدکر ہے کوئی اس پہ غور کرنے والا، تو میں غور کرتے ہوئے جسارت کروں گا کہ ابد ہے کون؟ عبادت ابد کرتا ہے، تو ابد کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ابد تو وہ تھے جس کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گئے. اور ابد تھے کون؟ ابد تو وہ تھے کہ جب اپنی پیاری بیوی کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے. ابد تو وہ تھے نماز کے دوران نواسے کندھوں پر چڑھ جاتے تھے. ابد تو وہ تھے نجران کے عیسائی جب مسجد نبوی میں آتے ہیں تو صفائی کرتے ہیں. ابد تو وہ تھے جن کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا ہے اور جواب نہیں دیتے. ابد تو وہ تھے کہ جب طائف کی جگہ پر یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، اور کہتے ہیں نہیں ان کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی. ابد تو وہ تھے جب فتح مکہ، کبھی آپ نے غور کیا ہے پولیٹیکل اسلام کی مثال ہم نے بات کی، جب مکہ میں جاتے داخل ہوتے ہیں سارے احکامات کی سمجھ آتی ہے. ایک حکم ابو سفیان کے گھر والا، کیوں؟ احترام دیا اپنے دشمن کو. تو یہ ابد ہے. جب اس ابد کی عبادت پہ آپ جاتے ہیں تو اسلام میرے خیال میں ہمارے سامنے بڑا کلیئر ہو کے ہمیں بتا دیتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. ابلیس کی بات ہم کر رہے تھے جہاں پہ اسے کہا، اقبال نے کہا میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. تو ہمیں کیوں اس جگہ پہ بھیجا گیا اور کس لیے ہم اس جگہ پہ آئے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے، اور میں صرف یقین رکھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ صرف وہ کرنے نہیں آئے جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہمارا پرپز آف لیونگ از ناٹ اونلی ٹو ورشپ اونلی. ورشپ از دا پارٹ آف یہ گریٹر گیم ہے. ہم اگر دنیا میں آئے ہوئے ہیں تو جیسے بات کی صاحب نے، سلمان میرا خیال نام تھا ان کا، یہ جو کراچی سے جو ٹائٹینک میں گئے تھے بیٹے کے ساتھ، 18 سالہ بیٹے کے ساتھ، تو ہمت تھی نا، آسمانوں کو جا کے دروازے توڑنے کی ہمت تھی. مجھے اور آپ کو اسی لیے بھیجا گیا ہے. لیکن اگر انسان چیلنج نہیں کرتا، آپ اپنے آپ کو ڈپٹی کہتے ہیں، اپنے آپ کو نائب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اللہ نے آپ کو یہ سوچنے کے حال میں مدکر قوت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اما کافرون اما شکورہ کی ہمت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس پہ دین دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے آپ کے اس شخص کو جو دنیا جہان میں آپ کا نمائندہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو سدرۃ المنتہا پہ لے کے یہ آپ کے سامنے ثابت کیا ہے کہ آپ کی منزلیں کہیں آگے ہیں. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کی شراست تبھی تو یہ جو آسمانوں کی بلندیاں، خلا کی بلندیاں ہیں، آج سے 70 سال پہلے، 60 سال پہلے جب چاند پہ نیل آرمسٹرانگ گیا تھا تو کچھ ہمارے ہاں لوگوں نے کہا تھا یہ جھوٹ ہے یہ سارا، اور آج بھی ہم یہی سوچتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جو نائب یہ بنایا، اور جو نائب بننے کا بننے کی حیثیت رکھتا ہے، نائب بننے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیں. جو نائب بننے کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ نائب وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، وہ آسمانوں کے دروازوں تک پہنچے گا، اور وہ جہاں تک چلا جائے گا وہ نائب وہی ہوگا جو جا کے سوال کرے گا اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر. تو وہ جو کرنے کی قوت رکھے گا وہ کر سکے گا. تو میں صرف دو چیزیں، ایک قرآن کی آیت چھوڑ دوں گا آپ کے لیے، آپ اس پہ غور کیجیے گا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون. رک جائیے اور پھر پڑھیے الا بسلطان. ان دو لفظوں پہ غور کیجیے، پیچھے پوری آیت سے ہٹ کے راستہ ہے.
इल्ला बे सुल्तान। और दूसरी चीज़, सिर्फ इकबाल के शेर पढ़ के मैं छोड़ दूँगा, तशरीह नहीं करूँगा, बड़े लिखे लोग हैं, आप सब ने ये पढ़ी होगी। मेरी नवाए शौक से शोर हरीम ज़ात में गुलगुलाए हल हाय अलमा बुत कदाए सिफात में। और गौर कीजिएगा, हुरो फरिश्ता है असीर मेरे तहय्युलात से, मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में। गर्चे है मेरी जुस्तजू दैरो हरम की नक्शबंद, मेरी फ़गां से रस्तखिज़ काबा और सोमनाथ। और ये जिसमें हम फंसे हुए हैं आज इस शेर में, दोनों मिसरों में, गाह मेरी निगाह तेज चीर गई दिले वजूद, गाह उलझ के रह गई मेरे तवख्खुमात में। और फिर आखिरी चीज़ जिस पे हम सर गौर करने की ज़रूरत है, तूने ये क्या गज़ब किया मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना एक कायनात में। तो अपने आप को पहचानिए, कदारफ़ नफ्सहु फ़कदारफ़ रब्बहु, और अपने लिबास अपने खुलिये से ज़्यादा दिल से वो बनिए जो अल्लाह तबारक व तआला आपसे चाहते हैं। एक तो फिर थैंक यू वेरी मच आपका सर, और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑडियंस, माय कॉम्प्लीमेंट्स, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई वाज इनवाइटेड टुडे हियर। और बड़ी हम्बल सी कंट्रीब्यूशन मैं कर सकता हूँ, मैंने कोशिश की। वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच।